السلام علیکم. آج ہم سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس کا 2009 کا پیپر سالو کریں گے. سب سے پہلے پیپر 1 دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پیپر 2 کی طرف موو فارورڈ کریں گے. پیپر 1 میں پہلا کویسچن ہے ہمارے پاس، The turning point in the life of Plato came in the year 339 BC when he was of. ٹرننگ پوائنٹ کب آیا پلیٹو کی لائف میں؟ جب وہ کتنے سالوں کا تھا؟ یہ 339 میں وہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا تب وہ کتنے سالوں کا تھا؟ پلیٹو اس ٹائم پہ 28 ایئرس کا تھا. اچھا، یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پلیٹو واز بورن ان 427 BC. ٹھیک ہے، کب پیدا ہوئے پلیٹو؟ 427 BC میں. اور یہ 339 تک آتے آتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ بیفور کرائسٹ کے مطابق جب ہم چلتے ہیں نا، تو جیسے جیسے ہم آگے جاتے ہیں ٹائم زیادہ ہونے کی بجائے نمبر کم ہوتا جاتا ہے. 427 میں پیدا ہوئے ہیں اور آگے جب یہ 28 سال کے ہوئے ہیں تب ٹائم ہو گیا تھا 339 BC کا. 339 BC اس ٹائم پہ پلیٹو کے جو ٹیچر تھے 399 میں جو پلیٹو کے ٹیچر تھے ان کا نام تھا سوکریٹیس. ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور بیسیکلی یہ چیز پلیٹو کے لیے بہت زیادہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ لائف ٹرننگ واقعہ تھا پلیٹو کے لیے. اور اس ٹائم کے بعد پلیٹو کے جو تھاٹس تھے اباؤٹ ڈیموکریسی وہ کافی چینج ہو گئے. نیکسٹ کویسچن ہے، دا کاز آف سیڈیشن از آلویز ٹو بی فاؤنڈ ان انیکویلٹی از سیٹ بائی. جو سیڈیشن کی کاز ہے وہ ہمیشہ انیکویلٹی میں موجود ہوتی ہے. یہ بات کس نے کی تھی؟ یہ ارسطوٹل نے کی تھی. ارسطوٹل ایک گریک فلاسفر تھا، پلیٹو کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ جو انیکویلٹی ہوتی ہے، ویلتھ کی انیکویلٹی، اور جو آنر ہوتا ہے وہ کانفلکٹ اور ریبیلین کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ویلتھ کی انیکویلٹی ہے اور جو آنر ہے یہ کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ کانفلکٹ اور ریبیلین کی طرف. اوبیسلی جب ہیوز اور ہیو ناٹس کا آپس میں دیکھیں گے، جو ہیو ناٹس ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نہیں ہیں چیزیں، تو یہ الٹیمیٹلی ریولیوشن کی طرف چیز لے کے جاتی ہے. اسٹیبلٹی جسٹس اور بیلنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر جسٹس نہیں ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا تو اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. یہ آئیڈیا پلیٹو نے ڈسکس کیا تھا اپنی کتاب میں جس کا نام تھا پالیٹکس. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل دا اینڈ آف دا اسٹیٹ از. ارسطوٹل کے مطابق جو اسٹیٹ کا اینڈ ہے، وہ جو اینڈ گول ہے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کیا ہے؟ ایتھیکل. He believed that the state exists not merely to live but to live well. اچھا رہنے کے لیے، ایک شاندار زندگی گزارنے میں اسٹیٹ ہماری مدد کرتی ہے. اسٹیٹ ہیلپ کرتی ہے ہماری سٹیزنس کی اس طرح سے کہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مورل ورچوز کو اچیو کر سکیں، اور یہ ان کی گڈ لائف کو پروموٹ کرنے میں، ہیپینس کو پروموٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. الٹیمیٹ اینڈ اسٹیٹ کا ایتھیکل پرفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کویسچن ہے، علامہ اقبال کریکٹرائزڈ ایز دا شارپ ایجنٹ آف ڈیول اے پولیٹیکل فلاسفر نیملی. کس سے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ شارپ ایجنٹ ہیں ڈیول کے؟ میکیاویلی کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ میکیاویلی بیکاز میکیاویلی ڈسیپشن کو پروموٹ کرتے ہیں، کروئلٹی کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں مورالٹی نارمل بات ہے، آپ کو اینڈ دیکھنا چاہیے، مینس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے بیکاز آف دس پرٹیکولر تھنگ کہ انہوں نے ایتھکس کو پالیٹکس سے جدا کر دیا، وہ میکیاویلی کو بہت زیادہ انہوں نے ایک کریٹیکل نظر سے دیکھا. اگلا سوال ہے، الماوردی واز اے جورسٹ ہو فالوڈ دا فک آف. الماوردی ایک جورسٹ تھے اور انہوں نے کس کے فک کو فالو کیا؟ انہوں نے امام شافعی کے فک کو فالو کیا. بڑے یہ ریناؤنڈ اسلامک جورسٹ رہے ہیں الماوردی، اور ان کا جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ شافعی اسکول آف فک تھا. ٹھیک ہے، شافعی اسکول آف فک سے یہ تعلق رکھتے تھے. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام تھا الاحکام السلطانیہ، جس میں انہوں نے اسلامک گورننس کے قوانین کو لکھا. نیکسٹ کویسچن ہے، دا کانسیپٹ آف سوورینٹی واز انٹروڈیوسڈ فار دا فرسٹ ٹائم انٹو پالیٹکس بائی. کانسیپٹ سوورینٹی کا سب سے پہلے پالیٹکس میں کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ جین بودین نے انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے سوورینٹی کے بارے میں کہا کہ یہ بیسیکلی ایبسولیوٹ ہوتی ہے، یہ پرماننٹ ہوتی ہے، یہ انڈیویزیبل ہوتی ہے. لائک آپ
اسے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہو اور ختم نہیں کر سکتے ہو. لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن سوورینٹی ایز اٹ از رہتی ہے. یہ پہلا آپ یہ کہہ لیں کہ سسٹمیٹک اور کلیئر تھیری تھی سوورینٹی کی جو جین بودین نے دی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں یہ بیسیکلی فرینچ فلاسفر ہیں, پولیٹیکل فلاسفر ہیں یہ فرینچ کے. ٹھیک ہے. فرانس سے بلانگ کرتے تھے. نیکسٹ کوسچن ہے یہ ہمارے پاس, خواجہ ابو حسن بن علی بن اسحاق از وائڈلی known in the history of Islamic political thought as ابو علی حسن. ٹھیک ہے. علی حسن, ابو علی حسن بن علی بن اسحاق. یہ ان کا جو دوسرا نام ہے وہ ہماری جو فلاسفی ہے اس میں ہم انہیں الماوردی کے نام سے بھی جانتے ہیں. الماوردی کا اگین دوسرا نام کیا تھا؟ خواجہ ابو علی حسن بن علی بن اسحاق. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے اسلامک پولیٹیکل تھیوری کے بارے میں انہوں نے ایکسپلین کیا, جورسپروڈنس کے بارے میں ایکسپلین کیا. ابھی اوپر ہم نے دیکھا کہ امام شافعی کے اسکول آف جورسپروڈنس کو جو ہے وہ لے کے چلے آگے, یہ ان کا لے کے چلے. ان کا فل عربک نیم تھا الماوردی. ٹھیک ہے. انہوں نے بڑی ایک سسٹمیٹک تھیوری دی کیلیفیٹ کے بارے میں. نیکسٹ کوسچن ہے, ماڈرن فیسزم از دا پروڈکٹ آف. ماڈرن فیسزم کس کا پروڈکٹ ہے؟ یہ بیسیکلی 20th سینچری کا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں, پلیٹو کا جو فیسزم تھا وہ 4th سینچری BC میں آیا, جبکہ جو ماڈرن فیسزم ہے یہ 20th سینچری میں آیا. اس میں اگر ہم دیکھیں تو پلیٹو نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ریپبلک. اس میں اس نے اتھارٹیرین کنٹرول کو جسٹیفائی کیا تھا, اور اسی لیے ہم پلیٹو کی رائٹنگ کو جو ریپبلک میں اس نے لکھی اسے ہم اینشینٹ فیسزم کے نام سے بھی جانتے ہیں. لیکن جو ماڈرن فیسزم ہے یہ اٹلی میں ایمرج ہوا مسولینی کے انڈر. انہوں نے یہ ڈیولپ کیا گیا آفٹر ورلڈ وار 1, اور ماڈرن فیسزم جو ہے وہ 20th سینچری کا جو بھی ہم نے ڈسکس کیا یہ اس سے بلانگ کرتا ہے. سو نیکسٹ کوسچن ہے, علم الاقتصاد از ریٹن بائی. علم الاقتصاد کس نے کتاب لکھی ہے جی؟ یہ ہمارے آپشنس میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ کتاب لکھی گئی تھی امام الغزالی کے تھرو. انہوں نے یہ کتاب لکھی علم الاقتصاد, اور اس میں انہوں نے اسلامک تھیولوجی کی بات کی, انہوں نے فیتھ ریزن کو بیلنس کرنے کے بارے میں بات کی. اور بیکاز ہمارے پاس آپشن نہیں ہے امام غزالی کا تو ہم نن آف دیز یہاں پہ آپٹ کریں گے. اگلا سوال ہے, سمری آف پلیٹوز لا واز ریٹن بائی. پلیٹوز لا کی سمری کس نے لکھی؟ الفارابی نے لکھی. الفارابی کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا پچھلے پیپرز میں بھی, سیکنڈ ٹیچر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور انہوں نے انٹرپریٹ کیا اور سمرائز کیا جتنی بھی گریک فلاسفیز تھیں ان کو, خاص طور پہ ارسطوٹل کی فلاسفی کو. اور ارسطوٹل کو فرسٹ ٹیچر کہا جاتا ہے, اس لحاظ سے پھر انہیں سیکنڈ ٹیچر کا نام دیا جاتا ہے. انہوں نے گریک فلاسفی اور اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کو برج کیا. ٹھیک ہے. یہ ایک سمری بھی لکھی انہوں نے پلیٹوز لا کی, یہ بھی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے. نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس, دا ڈاکٹرائن وچ از curious blend of German idealism, English economics and French revolutionary thought is known as. وہ ڈاکٹرائن جو کہ ایک بڑا مزے کا ایک بلینڈ ہے جس میں جرمن آئیڈیلزم بھی آپ کو نظر آتی ہے, انگلش اکنامکس بھی نظر آتی ہے, فرینچ ریولوشن بھی نظر آتی ہے. اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ ہم اسے کمیونزم کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ اگر آپ دیکھیں جرمن آئیڈیلزم کے بارے میں تو یہ ہیگل کا ڈائلیکٹ تھا. جرمن آئیڈیلزم جو ہے وہ کس نے پروپوز کیا تھا؟ ہیگل نے اپنے ڈائلیکٹک تھیوری کے تھرو. پھر انگلش اکنامکس کو اگر آپ دیکھ لیں تو انگلش اکنامکس میں آپ کو ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو کی وہ جو کلاسیکل اکنامکس ہے وہ نظر آ جائے گی. اور فرینچ ریولوشنری تھاٹ میں ایکویلٹی اور ریولوشن کی بات ہوئی ہے. ان تینوں کو اگر آپ ملا دیتے ہیں, مرج کر دیتے ہیں, تو آپ کو مارکسزم یا کمیونزم ملے گا اینڈ پروڈکٹ کے طور پہ. نیکسٹ کوسچن ہے, جے ایس مل روٹ آن لبرٹی. جے ایس مل نے آن لبرٹی کب لکھی؟ اس نے 1859 میں لکھی. ٹھیک ہے. 1859 میں لکھی. جان اسٹارٹ مل جو ہے وہ لبرل پولیٹیکل فلاسفر تھے. انڈیویجول لبرٹی کے نام سے انہوں نے یہ انہوں نے ان کی جو کتاب تھی یہ اس کا جو مین تھیم تھا
جان اسٹارٹ مل کی کتاب آن لبرٹی پہ جو یہ کتاب کا جو نام تھا وہ تھا آن لبرٹی. اور یہ کب لکھی؟ 1859 میں. اس کا تھیم تھا انڈیویجول لبرٹی ہونی چاہیے اور جو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے، یہ اسٹارٹ مل کا کہنا تھا. اس کے علاوہ اگلا سوال ہے ہمارے پاس. اچھا 1859 کی یہ بات ہو رہی ہے، تو 57 میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی دربر صغیر میں، یہ اس کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے 1859 کی بات ہے، تو 7 8 9 یہ 2 سال بعد کی بات ہے جب انہوں نے آن لبرٹی کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ جسٹ ایک کانٹیکسٹ کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ علامہ اقبال ڈیڈ ہز ایم اے ان فلاسفی فرام گورنمنٹ کالج لاہور ان. یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے گریجویشن کب کی، تو اب یہاں پہ انہوں نے ایم اے کے بارے میں پوچھا ہوا. 1895 میں اقبال نے اپنا ایم اے کمپلیٹ کیا فرام جی سی یو لاہور. راوین رہے ہیں اقبال بھی، تو انہوں نے جو ان کی جو ایجوکیشن ہے ایم اے فلاسفی والی، اس کی بیس پہ بڑی ان کی جو پولیٹیکل آئیڈیاز تھے، ان کی فلاسافیکل جو تھاٹ ہے وہ بہت زیادہ شیپ ہوئی تھی فرام جی سی لاہور. اس کے بعد اگلا سوال ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام واز ریٹن بائی. کس نے لکھی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام؟ یہ اگین علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے. اور اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی ماڈرن انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے، اور فلاسفی، ریلیجن، پولیٹکس وغیرہ کا بلینڈ ہے اس کتاب میں. اقبال کا نام جو ہے یہ یہاں پہ آپشنز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اسی لیے ہم لگائیں گے none of these option. نیکسٹ کوشچن ہے جین جیکوس روسو واز بورن ایٹ. کہاں پہ پیدا ہوئے جین جیکوس روسو؟ یہ بیسیکلی جو جین جیکوس روسو ہیں یہ میرے خیال میں یہ جنیوا میں آئی گیس پیدا ہوئے تھے. اب مجھے اس کا یہ کنفرم یاد نہیں ہے، اگین میں یہ آپ کو اینڈ پہ کنفرم کر کے بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ جو میکیویلین پرنسپلز ہیں وہ میکیویلی نے لکھا تھا کہ ڈسکورس آن دا فرسٹ 10 بکس آف ٹیٹوز لیویس. یہ انہوں نے کون سے سال میں لکھے تھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے لکھے تھے جناب 1513 کے راؤنڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے، ہاں جی. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس مونٹیسکیو ریسٹرکٹ فارم آف گورنمنٹ اپ ٹو. مونٹیسکیو نے فارم آف گورنمنٹ کو کتنے حصوں میں اس نے ڈیوائیڈ کیا؟ اس نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. اس نے کہا کہ یا تو گورنمنٹ ریپبلکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ڈیموکریسی اور ایرسٹوکریسی دونوں ہوتی ہیں ریپبلک فارم آف گورنمنٹ میں، یا پھر اس نے کہا کہ مونارکی ہوتی ہے، یا پھر ڈسپوٹزم ہوتا ہے. اور جو مونٹیسکیو کی کتاب ہے اس کا نام ہے دی اسپرٹ آف لاز. 3 فارم دی گورنمنٹ کے، اگین ریپبلک، مونارکی اور ڈسپوٹزم. اور ریپبلک میں ہی ہمارے پاس ڈیموکریسی اور ایرسٹوکریسی دونوں آتے ہیں. جین جیکوس روسو واز بورن آن 28th آف جون 1712 ایٹ. کہاں پیدا ہوئے؟ یہ جنیوا میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اور اگلا سوال ہے ہمارا. اچھا یہاں پہ یہ ویسے روسو فرینچ پولیٹیکل فلاسفر ہیں، لیکن یہ پیدا کہاں ہوئے؟ سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا میں پیدا ہوئے. اور ان کی جو مشہور کتاب ہے نا جین جیکوس روسو کی، وہ ہے یہ سوشل کانٹریکٹ کے نام سے ہے. اگلا سوال ہے مین وین سپریٹڈ فرام دا لا اینڈ جسٹس از ورسٹ آف اینیمل از سیڈ بائی. یہ کس نے کہا؟ ہمارے فیمس ایرسٹوٹل نے کہا. ان کے مطابق لا اور جسٹس انسان کو سویلائز بناتی ہے، اور اگر لا اور جسٹس نہیں ہوگا تو انسان بہت ڈینجرس بن جاتا ہے. یہ آئیڈیا ان کی کتاب پالیٹکس میں آپ کو نظر آئے گا. اگلا سوال ہے دا گریٹ بٹ انگریٹفل پیپل آف ماسٹر who was born in 384 BC was. کون تھے جو گریٹ لیکن انگریٹفل اسٹوڈنٹ تھے؟ یہ ہمارے پاس اگین دا گریٹ ایرسٹوٹل. اور اگین کب ان کی پیدائش ہوئی؟ 384 میں یہ پیدا ہوئے. اور یہ اسٹوڈنٹ کس کے تھے؟ پلیٹو کے تھے. انہوں نے پلیٹو کی تھیوری آف آئیڈیاز کو کریٹیسائز کیا، اور انہوں نے پولیٹیکل سائنس کو ایز اے سائنس اس کی بنیاد رکھی.
اور یہ بیسیکلی ہمارے پاس پلیٹو بیسیکلی ارسطوٹل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے این ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ ورک آف. یہ 1690 میں لکھا گیا ایک ایک ایکسپٹ ہے این ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ. یہ کس نے لکھا تھا؟ یہ جان لاک نے لکھا تھا. اگین کتاب کا نام ہے این ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ. 1690 میں لکھی گئی اور کس نے لکھی؟ جان لاک نے لکھی. اس میں لاک نے امپیریسزم کی بات کی اور اس نے ہیومن نالج کی بات کی کہ وہ ایکسپیرینس کے تھرو حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے بیکاز یہ لبرل پولیٹیکل فلاسفی کے بارے میں یہ کتاب ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس نے فاؤنڈیشن رکھی لبرل پولیٹیکل فلاسفی کی. یہاں پہ ہمارے کوسچنس اینڈ ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم 2009 کا پیپر 2 سالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے جو ریلیونٹ مزید کوسچنس جو بنتے ہوئے وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اگین میری کوشش ہوگی کہ میں پیپر سے پہلے جتنے بھی امپورٹنٹ سبجیکٹیو کوسچنس بھی ہیں پولیٹیکل سائنس کے، سائیکالوجی کے، انہیں میں لازمی انشاءاللہ گو تھرو کروں گی. سو اگر آپ نے آپٹ کی ہوئی ہے پولیٹیکل سائنس یا سائیکالوجی تو اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. انٹل نیکسٹ